بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج ہم اپنی کتاب کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، ایک نائس اور وارم سا کپ آف ٹی لے لیں، کافی لے لیں، یا ہاٹ چاکلیٹ پسند کرتی ہیں تو وہ لے لیں۔ ہم بک کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تحریر جو تحریک بن گئی، کا کل حمد اور کل تعریف اور کل شکر اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کی صفت رحمان نے انسان کو بیان کا وصف عطا کیا۔ ابد تک اس ہستی پر درود و سلام ہو جس نے قرآن کی نعمت پائی اور پھر انسان کو جنت کی راہ دکھانے اور جہنم سے بچانے کے لیے اپنی جان گلا دی۔ میری پیش نظر کتاب جب زندگی شروع ہوگی کہ اس مقدمے کے آغاز کے دو طریقے ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ میں اپنی کتاب کی ریکارڈ توڑ مقبولیت کی داستان لکھوں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ میں یہ کر کے اپنے فخر کا سماں تیار کرنے کی بجائے قارئین کے سامنے ایک ہستی کے کرم اور احسان کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ یہی طریقہ ہے جو ایک بندہ عاجز کو زیبا دیتا ہے، اور یہی میں کتاب کی نظر ثانی شدہ ایڈیشن کے مقدمے میں اختیار کر رہا ہوں۔ میں نے جب یہ کتاب لکھی تو میں بہت خوفزدہ تھا، اس لیے کہ اس کتاب میں کئی مقامات پر میں نے وہ ڈائیلاگ لکھے ہیں جس میں ایک بندہ عاجز عاصی نے عالم کے پروردگار رب الذوالجلال کی ترجمانی کی جرت کی ہے۔ اگرچہ ہر مقام پر میرے سامنے قرآن اور حدیث کی رہنمائی موجود تھی جن کی بنا پر مجھے کچھ اطمینان تھا۔ کتاب کا ایک مقام ایسا تھا جہاں میں نے اپنی حد سے آگے بڑھ کر صرف پروردگار عالم کی بے کرہ عنایت پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک اور جرت کر ڈالی۔ وہ یہ کہ میں نے اس کتاب کے بارے میں بارگاہ خداوندی کی طرف سے یہ بات منسوب کر ڈالی کہ رب العالمین اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں ڈال دے گا اور وہ اس کتاب کو اپنے ہر چاہنے والے تک پہنچا دیں گے۔ اپنی اوقات سے بڑھ کر یہ بات کہنے کی کم از کم سزا یہ تھی مجھے دنیا ہی میں جھوٹا کہہ دیا جاتا۔ یہ کتاب شائع ہونے کے بعد چند لوگوں تک پہنچتی اور کسی کونے خدرے میں پڑی رہتی، کیڑے مکوڑوں کی نظر ہو جاتی، مگر قربان جائیں اس کریم کی رحمت پر جس نے اس عاجز بندے کے لکھے ہوئے الفاظ کی اس طرح لاج رکھی کہ جس کی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ کتاب پہلے انٹرنیٹ پر شائع ہوئی اور بلا مبالغہ ہزاروں سے گزر کر لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئی، جبکہ یہ کتابی شکل میں شائع ہونے کے بعد صرف چند ماہ میں اس کی 1 درجن ایڈیشن شائع ہو چکی ہیں۔ یہ واقعتاً دراصل اس بات کا ایک زندہ بیان ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک زندہ جاوید ہستی ہے، ہر ایک ذرے کی خبر رکھتا ہے۔ وہ ان گناہوں سے بھی باخبر ہے جو مجرم دلیری سے کیے جاتے ہیں، اور امیدوں سے بھی واقف ہے جو عاجز و ضعیف بندے اس کی ذات والا صفات سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ اس رب کریم و علیم نے اس فقیر کے قلم سے نکلنے والی سیاہی کو نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کی روشنی بنا دیا۔ اسی نے اپنے نیک بندوں اور بندیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور دوسروں کو پڑھانا اپنا مشن بنا لیا۔ بات صرف پڑھنے پڑھانے ہی تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ تحریر ایک تحریک بن گئی جس نے نہ جانے کتنی زندگیوں کو بدل دیا، کتنے قلوب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اس سے ملاقات کا جذبہ پیدا ہو گیا، کتنے لوگوں کا ایمان پختہ اور کتنے بے عملوں کو عمل صالح کی توفیق ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر سننے والے کو یہ مقام دے دے کہ ہم اس کتاب کو خود پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور اللہ سے ملاقات کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ہم اپنے اندر کو پختہ کریں، اپنے ایمان کو پختہ کریں اور اپنے عملوں کی اصلاح کے لیے جٹ جائیں۔ اس کتاب کی عمومی اشاعت کے بعد میرے پاس مسلسل لوگوں کے فیڈ بیک آتے رہے۔ ابتدا ہی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کتاب کے بعض مقامات پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آئے گی۔ بعض احباب نے مفید مشورے بھی دیے، متعدد اچھی تجاویز بھی دیں، مگر میری دیگر مصروفیات اور ناول کی پے در پہ اشاعت نے موقع ہی نہیں دیا کہ نظر ثانی کا کام کیا جا سکے۔ چنانچہ میں نے اب یہ طے کیا ہے کہ خاص طور پر وقت نکال کر بعض ضروری ترامیم اور اضافے کرتے ہوئے نظر ثانی شدہ ایڈیشن شائع کر دیا جائے۔ کتاب میں ترامیم اور اضافے دو طرح کی ہیں۔ ایک تو کتاب کے متن میں کچھ تبدیلیاں اور اضافے کیے گئے،
اور دوسرا ایک اضافی اور وضاحتی مضامین کتاب کے آخر میں شامل کیے گئے ہیں، جس میں قارئین کی طرف سے کیے گئے اہم سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔ سوالات تو بہت تھے جن کے جوابات میں نے ای میل کے ذریعے دے چکا تھا، مگر بعض سوالات جو زیادہ اہم نوعیت کے تھے اور کچھ شرح اور وضاحت چاہتے تھے وہ الگ سے اس مضامین میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح اب یہ کتاب نہ صرف نئے پڑھنے والوں کے لیے زیادہ واضح ہو گئی، بلکہ پرانے قارئین بھی کتاب کا دوبارہ مطالعہ کر کے بے مزہ نہیں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے کچھ سوالات کا جواب متن ہی میں آخری مضامین سے مل جائے۔ تبدیلی کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کتاب کا اختتام کچھ تبدیل کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے قارئین نے یہ شکوہ کیا تھا کہ کتاب پڑھتے ہوئے وہ یقین کی جس دنیا میں رہے، اختتام کو پڑھ کر کیفیت میں قدرے کمی ہو گئی، جبکہ میرے لیے یہ بہت اہم تھا کہ پروردگار سے ملاقات کی سچائی پر یقین کی کیفیت کتاب کے خاتمے تک برقرار رہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ متعدد قارئین کے اصرار پر میں نے کتاب کا اگلا حصہ لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے یہ کام آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے اس کاوش کو قبول فرما لے، اور میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول کر لے اور آپ لوگوں کی اس کاوش کو قبول کرے۔ یہ تھا مقدمہ۔ آگے کچھ وضاحتیں انہوں نے کچھ کی ہیں اور کچھ معذرتیں کی ہیں، وہ آپ کے سامنے ایز اٹ از رکھنے کی کوشش کروں گی۔ کچھ وضاحتیں اور کچھ معذرتوں میں وہ لکھتے ہیں کہ 1694 to 1778 کا شمار یورپ کے دور روشن خیالی کے ان اہم ترین لوگوں میں سے ہوتا ہے جن کے افکار اور خیالات پر مغربی تہذیب کی موجودہ عمارت کی بنیادیں قائم ہیں۔ اس زمانے میں پرتگال کے شہر لزبن میں ایک زلزلہ آیا جس کے ساتھ آنے والے سونامی، طوفان اور پھر شہر میں پھیلنے والی آگ نے قیامت مچا دی۔ لاکھوں کی آبادی کا شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس سانحے نے یورپ بھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ نہ صرف سیاسی، معاشی اور معاشرتی سطحوں بلکہ فلسفہ و افکار کی دنیا پر بھی اس تباہی کے زبردست اثرات ہوئے۔ روایتی مذہبی قیادت نے حسب عادت اسے خدا کا عذاب قرار دے دیا، مگر اب زمانہ بدل رہا تھا، چنانچہ زبردست رد عمل ہوا۔ اس واقعے کے پس منظر میں پہلے ایک نظم شائع ہوئی، پوئم آن دا لزبن ڈیزاسٹر، اور پھر کینڈائڈ کے نام سے ایک ناول لکھا۔ اس کی بنیادی پیغام یہ تھا کہ نئی دنیا میں مسیحت کے پیش کردہ وہ ایسے خدا کے تصور کی گنجائش نہیں جس کے نازل کردہ عذاب میں بے گناہ اور گناہ گار بلا تفریق مارے جاتے ہوں۔ ابتدا میں والٹیئر کا یہ کام پابندیوں کا شکار ہوا، مگر جلدی ہی اس میں پیش کردہ افکار وقت کی زبان بن گئے۔ آہستہ آہستہ خدا نے منسوب کردہ غلط تصورات کا رد عمل لوگوں کے انکار خدا کی منزل تک لے گیا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ مغربی معاشروں میں خدا کا نام لینا ایک اہم کانہ بات بن گئی۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے اس صورتحال کو اپنے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانوں میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ بعد کے زمانوں میں خدا کا تصور تو کسی نہ کسی طور پر قبول کر لیا گیا، لیکن آخرت کا وہ تصور جو خدا کے عدل کامل کا ثبوت اور دنیا میں پائی جانے والی ناہمواریوں کے حقیقی توجیہ ہے، کبھی عام نہ ہو سکا۔ والٹیئر ایک مسیحی پس منظر رکھتا تھا جہاں آخرت کے تصورات انتہائی مبہم اور غیر معقول ہیں، اس لیے اسے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا صحیح جواب نہ مل سکا، اور وہ انکار خدا اور آخرت کی ایک تحریک کا بانی بن گیا جو اب دھرتی کی خشک اور تر پر حکمران ہے۔ خوش قسمتی سے مسلمانوں کے پاس قرآن مجید جیسی کتاب ہے جو یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی کہانی کا دوسرا اور آخری باب آخرت ہے، جس کے بغیر حیات و کائنات کے بارے میں کسی حقیقت کو درست طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ آج مسلم معاشروں میں یورپ کے دور روشن خیالی کے طرح مذہبی انتہا پسندی اور بے لگام روشن خیالی کے درمیان ایک تصادم برپا ہے۔ قبل اس کے کہ تصادم میں ہمارے ہاں کوئی والٹیئر اٹھے، پروردگار عالم کی عنایت سے ناول ہی کی زبان میں ایک انسانی کہانی ایک دوسرے
اور آخری باب کی کچھ تفصیلات قارئین کے پیش خدمت ہیں۔ مجھے اس تفصیل کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اردو ادب کے قارئین عام طور پر جاسوسی، رومانوی، تاریخی اور معاشرتی حوالوں سے لکھے گئے ناولوں ہی سے واقف ہیں جو روایتی طور پر ہمارے ہاں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ تاہم ناول نگاری کا دائرہ در حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ہر ایک ناول کا پلاٹ، اس کی اٹھان، اس کے کردار، واقعات اور مکالموں کا انحصار ناول نگاری کی اس خاص صنف پہ ہوتا ہے جس پر وہ ناول مبنی ہوتا ہے۔ پیش نظر ناول جب زندگی شروع ہوگی ایسا ہی ایک غیر روایتی ناول ہے، مگر غیر روایتی ہونے کے باوجود یہ ایک فکشن ہی ہے۔ ہر ناول ایک فکشن ہوتا ہے جو تصورات کی دنیا میں امکانات کے گھروندے تعمیر کرتا ہے۔ تاہم یہ گھروندے ممکنات کے کتنے ہی آسمان چھو لیں، ان کی بنیاد حقیقت کی زمین ہی پر رکھی جاتی ہے۔ میرا یہ ناول اپنے مرکزی کردار اور اس کے ساتھ پیش آنے والے متعین واقعات کے لحاظ سے ایک فکشن ہے، مگر یہ فکشن امکانات کی جس دنیا سے آپ کو روشناس کرائے گی وہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ بدقسمتی سے آج یہ حقیقت انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، مگر اب وہ وقت دور نہیں رہا جب امکانات کی یہ دنیا ایک برہنہ حقیقت بن کر ظاہر ہو جائے گی۔ بات اگر صرف اتنی ہوتی تب بھی اس ناول کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جلد یا دیر اس ناول کا ہر قاری، اس دنیا کا ہر باسی خود اس فکشن کا حصہ بنے گا اور اس کے کسی نہ کسی کردار کو نبھانا اس کا مقدر بن جائے گا۔ یہی وہ المیہ ہے جس نے مجھے قلم اٹھا کر اس میدان میں اترنے پر مجبور کیا ہے۔ میرا مقصود صرف یہ ہے کہ غیب میں پوشیدہ امکانات کی اس دنیا کو فکشن کے ذریعے ایک زندہ حقیقت بنا کر عام لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت مشکل اور نازک کام ہے، اس لیے کہ آنے والی اس دنیا کی کوئی حقیقی تصویر ہمارے سامنے نہیں ہے اور نہ اس مقصد کے لیے تخیل کے گھوڑے بے لگام دوڑائے جا سکتے ہیں۔ مگر خوش قسمتی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں آنے والی اس دنیا کی وہ تصویر مل جاتی ہے جس کی بنیاد پر میں نے اس دنیا کی ایک منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس عمل میں ناول نگاری کے تقاضوں کی بنا پر مکالمہ نویسی اور تصور آرائی دونوں ناگزیر تھے۔ تاہم یہ نازک کام کرتے وقت ہر قدم پر پروردگار عالم کی صفات عالیہ سے متعلق قرآنی بیانات اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پیش نظر رہے۔ پھر بھی ایک نازک معاملہ ہے جس میں سہو کا امکان ہو سکتا ہے، بھول ہو سکتی ہے۔ میں اپنے پروردگار سے اس کی شان کریمی کی بنا پر درگزر کی توقع رکھتا ہوں۔ یہاں قارئین کو میں ایک اپنے اس احساس میں بھی شریک کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابتدا میں اس ناول کو عام لوگوں کے لیے شائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تو بس روز قیامت کے حوالے سے اپنے کچھ احساسات کو الفاظ کے قالب میں منتقل کرنے بیٹھا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس ناول کی ابتدا 8 ابواب چند ہی دنوں میں مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں پڑھنا شروع کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو کچھ لکھا ہے اس کی عام اشاعت مناسب نہیں۔ البتہ چند احباب کو یہ صفحات مطالعے کے لیے دیے۔ ان کی رائے مجھ سے نہ صرف قطعاً برعکس تھی بلکہ پڑھنے والوں پر اس کے غیر معمولی اثرات نظر آئے۔ ان میں سے بیشتر کے لیے یہ ایک جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی، زندگی بدل دینے والا تجربہ تھا۔ ان کا یہ بےحد اصرار تھا کہ اس کو ناول کی شکل کر کے شائع کیا جائے۔ تاہم میں ذہناً اس کی تکمیل پر خود کو آمادہ نہ کر رہا تھا، مگر جب احباب کا اصرار بے حد بڑھا تو میں نے باقی ناول مکمل کرنے پر استخارہ کرنا شروع کیا۔ اس کے نتیجے میں ذہن میں ایک دفعہ پھر یکسوئی ہوئی اور میں نے ناول مکمل کر لیا۔ احباب کے اصرار پر یہ ناول مکمل تو ہو گیا مگر اس کی عام اشاعت کے لیے پھر بھی تیار نہ تھا۔ مگر ناول کی تکمیل کے چند دنوں بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک مہلک مرض نے وجود ہستی کے دروازے پر موت کی دستک دے دی ہے۔ اسی وقت پر فیصلہ ہو گیا کہ یہ ناول انشاءاللہ اب ضرور شائع ہوگا۔ لوگ مجھے عالم اور ادیب سمجھتے ہیں، مگر در حقیقت میرے پاس کسی ادیب کا قلم ہے اور نہ کسی عالم کا دماغ۔ میرا کل سرمایہ بس ایک درد دل ہے۔ یہ درد جب بہت بڑا تو اس نے ناول کے قالب میں ڈال دیا۔ اس نازک میدان میں اترنے کے لیے یہی میرا واحد عذر ہے۔ یہ عذر بارگاہ الہی میں مقبول ہو سکتا ہے۔
اگر میں کل عالم کے نگہبان کو اس کی کھوئی ہوئی بھیڑیں لٹانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آج کے دور میں لوگ غیب کی کس طرح پکار کر سننے کا وقت رکھتے ہیں، نہ دلچسپی، مگر شاید یہ فکشن ہی انہیں اپنے رب کی بات سننے کے لیے آمادہ کرتے۔ شاید اسی طرح خدا کو اس کا کوئی بندہ یا بندی مل جائے، شاید جہنم کی طرف بڑھتے ہوئے کوئی قدم رک جائیں، کسی کی قدم واپس لوٹائیں، شاید جنت کی دنیا میں ایک باسی اور بڑھ جائے، شاید ایسا ہو تو یہ میری محنت کامیاب ہو جائے، میری محنت رنگ لے آئے۔ شاید آج میرے اس پڑھنے سے، میرے اس طرح سنانے سے کسی سننے والے کا دل بدل جائے، کسی کی محنت کامیاب ہو جائے، کسی کو اس کا اجر مل جائے۔ آواز دے کے دیکھ لو، شاید وہ مل ہی جائے، آواز دے کر دیکھ لو، شاید کہ وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے۔ آج بس اتنا ہی کہ ان کی کتاب کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا اور کچھ وضاحتیں اور معذرتیں جو انہوں نے کی وہ سامنے رکھی۔ دیکھنے کو یہ ایک فکشن بک ہے، لیکن نان فکشن حقیقت ہے جو انسان نے نہیں دیکھی۔ قرآن کی آیات ہمیں بتاتی ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بتاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ اس کو اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کو پڑھیں تاکہ میرا اندر اور باہر بدلے، میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے رویوں کو میں بدلنے میں کامیاب ہو سکوں، ان کے اخلاق کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکوں، ان کی معیار زندگی کو بہتر بنا سکوں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس میسج کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔